مجلس ہو رہی ہے، کبھی کبھی لوگ گھڑیاں دکھاتے ہیں، مسجد کے پہلو میں مجلس ہو رہی ہے اور وقت اذان ہو جائے تو مؤذن کو کم از کم اس کا خیال رکھنا چاہیے ہے کہ وہ مائک پر اذان نہ دے، مسجد میں اپنی آواز سے اذان دے۔ آپ نے ایک چیز اور سنی ہوگی بھائی، دیکھیں لکھنؤ میں تو بہرحال اس طرح کے فتنے اب ختم ہو گئے ہیں، لیکن باہر آج بھی ہیں، اپنوں میں لکھنؤ میں بھی ابھی کل بہرحال چھوڑیے کچھ لوگ ہوتے ہیں، جبکہ ان میں سے کسی نے بھی اول وقت نماز نہیں پڑھی تھی۔ ہاں میں دیکھ رہا تھا اول وقت کسی نے پڑھی نہیں، مگر ماتم رکوا دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس سے نفرت ہے ہمیں اس بات سے نفرت نہیں ہے کہ آپ نماز و اذان کا احترام نہ کیجئے، لیکن زندگی میں ہر موقع پر احترام کیجئے۔ ہر موقع پر احترام کیجئے۔ جب آپ موبائل چلا رہے ہیں اس وقت احترام کیجئے وقت اذان کا، جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اس وقت احترام کیجئے وقت اذان کا، جس وقت آپ چار دوستوں میں بیٹھے ہوں، کرکٹ دیکھ رہے ہوں، کہیں کھانا کھا رہے ہوں، تو کہیے ابھی نہ شروع کرو، نماز پڑھنے تھک کہیں گے۔ اچھی بات ہے، کوئی ہم محبان اہل بیت سے نماز کا کوئی ٹکراؤ تو نہیں ہے، ہم نماز سے جو نماز کو سبق جانے اس پر خدا کی لعنت۔ ہم سے زیادہ نماز کو کون مانے گا؟ کیونکہ ہم ان نمازیوں کو مانا کہ جن کا عمل پایا، ہم نے ان کو اپنا رہبر نہیں مانا کہ جو نشے کے عالم میں نماز پڑھا دے۔ تو جتنے بھی عزادار ہیں، جتنے بھی امام حسین کے ماتمدار ہیں، وہ سب نماز کا احترام کرتے ہیں، اور اگر ایک آدھ کوئی ایسا ہو جائے جو نہ پڑھتا ہو، خدا نہ کرے، تو اللہ اس کی ہدایت کرے کہ وہ امام حسین کے صدقے میں نماز پڑھنے لگے۔ لیکن مجلس ہو رہی ہے، کبھی کبھی لوگ گھڑیاں دکھاتے ہیں، اذان کا وقت ہو گیا، مجلس کے علاوہ بھی کبھی توفیق ہوئی ہے گھڑی دکھانے کی کسی کو؟ اچھی عادت ہے، مگر پھر آپ اس کے اوپر پورا عمل کیجئے، کم از کم اپنے گھر ہی میں عمل کیجئے۔ باہر کی ہم بات نہیں کرتے، آپ اپنے گھر پہ خود عمل کیجئے، اپنے گھر والوں کو اس کا پر عمل پیرا کروائیے۔ کہا وہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اذان ہو رہی تھی، خطبہ روک دیا۔ ہاں بالکل ہم اس روایت کو مانتے ہیں، دربار یزید میں اذان ہو رہی تھی، امام زین العابدین علیہ السلام نے خطبے کو روکا، مگر ایک بات بتائیے کب تک خطبہ روکا؟ کیا صرف اذان محمد رسول اللہ ہی تک ہے؟ آدھی بات قوم کو نہ بتائیے، اذان کا خالی محمد رسول اللہ ہی تک ہے۔ جب اذان دینے والے نے رسول کی رسالت کی گواہی دی تو امام نے اس کی طرف ہاتھ کر کے کہا رک جا، اور اس کے بعد یزید سے مخاطب ہوئے کہ یہ جو محمد رسول اللہ کا نام اذان میں آ رہا ہے یہ تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ یہ تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ تو یہ سمجھ لیجئے امام کا یہ جملہ ابو سفیان کی محنتوں پر پانی پھیر گیا۔ یہ شام میں سمجھا رہا تھا کہ رسول کی قرابت ہم سے ہے۔ یزید بول اٹھا یہ آپ کے جد ہیں۔ اب اس کے بعد بتائیے کہ اذان
ہوئی یا وہیں پر رکی رہی. تو یہ نہ کہیے کہ امام نے اذان. اور دیکھیے میں ظاہر ہے کہ اس مجلس کو خالی ہندوستانی نہیں سن رہا ہے، بلکہ ہندوستان سے باہر بھی افراد ہوتے ہیں جو سنتے ہیں. ایسے جگہوں پہ بھی سنتے ہیں کہ جہاں اس طرح سے مجالس نہیں ہوتی ہیں، کم لوگ ہیں، یا کوئی نیا پہنچا ہے اسے نہیں معلوم ہے کہ امام بارگاہ کہاں ہے. یہ تو نوابین اودھ کو دعائیں دیجئے کہ آپ کے شہر لکھنؤ میں اگر اس وقت بھی دیکھا جائے تو اسی علاقے میں محلے میں کئی مجلسیں ہو رہی ہوں گی. اگر کوئی اجنبی بھی آ جائے تو آواز دیکھ سن کر لوگوں کو جاتے دیکھ کر مجلس میں شریک ہو جائے گا. کہ اگر مسجد کے پہلو میں مجلس ہو رہی ہے یا کوئی خوشی یا غمی کا جلوس، جیسے عید غدیر کا جلوس جا رہا ہے، 3 شعبان کا جلوس جا رہا ہے، اور وقت اذان ہو جائے تو مؤذن کو کم از کم اس کا خیال رکھنا چاہیے ہے کہ وہ مائک پر اذان نہ دے، مسجد میں اپنی آواز سے اذان دے. میں یہ نہیں کہتا کہ وقت اذان وہ اذان نہ دے. سب کو معلوم ہے کہ وقت کیا ہے. اب بہت کم ایسے ہیں کہ جو اذان کی آواز سن کر نماز پڑھنے جاتے ہیں. سب کو معلوم ہے کہ آج ظہر کا وقت 12:13 پہ ہے. جیبوں میں موبائل ہیں جس میں ایسا سافٹ ویئر پڑا ہے کہ جب اذان کا وقت ہوگا تو اذان کی آواز آئے گی. تو انہیں یہ احتیاط کرنا چاہیے کہ بغیر مائک کے اذان دیں. دیکھیے برا ماننے کی بات نہیں ہے، ہر چیز کا ایک سلیقہ ایک طریقہ ہوتا ہے. بعد ظہر جلوس اٹھا، آتے آتے اذان مغرب کا وقت ہو گیا. جسے نماز پڑھنا ہے، اتنی مسجدیں ہیں، وہ جلوس سے نکلے، جا کے مسجد میں نماز پڑھے، پھر آ کے شریک جلوس ہو جائے. نہ اتنا تنگ وقت ہے کہ اگر جلوس میں ٹھہرا رہا تو اب نماز چلی جائے گی. کافی وقت ہے، فضیلت کا وقت جا سکتا ہے لیکن نماز بھی قضا ہو سکتی ہے. تو وہاں پر فتنہ نہ پھیلایا جائے.